جاری کرنے پر اسپیکر کا مشکور ہوں۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ It's very close to my heart and I want the people of Pakistan to hear my thoughts and most of them can't understand English. So میں سب سے پہلے تو کہ کیوں پرائم منسٹر ہاؤس کو ہم ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں، میں پہلے یہ ذرا اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک کلونیل لیگیسی جو میں پہلی جنریشن تھا پاکستان کی جس نے ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے، اور ہم بچپن سے یہ بڑے بڑے گورنر ہاؤس کی دیواریں دیکھتے تھے لاہور میں، بڑا گورنر ہاؤس، اور ایک ذہن میں ہمارے یہ تھا کہ جو حکمران ہیں وہ ایسے ہی رہتے ہیں اور باقی لوگ دیواروں کے باہر رہتے ہیں۔ میں پھر انگلینڈ گیا 18 سال کی عمر میں کرکٹ کھیلنے، پھر یونیورسٹی گیا، تو جب میں نے انگلینڈ میں دیکھا حکمران کیسے رہتے ہیں تب میرے میں تبدیلی آئی۔ انگلینڈ کے اندر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، ایک سادہ سی بلڈنگ، ایک اس کے اندر وہ ٹونی بلیئر جب پرائم منسٹر تھا تو اس کا تیسرا بچہ ہو گیا، ایک ایکسٹرا کمرہ بنانا پڑا، اور یہاں محلات اور رہن سہن اور وہ ملک جو کہ 50 اس وقت دنیا کے جو مسلمان ملک تھے ان کا کمبائنڈ جی ڈی پی ایک برطانیہ کے برابر تھا، تو ان کے حکمران کیسے رہتے تھے، اور ہمارے بدقسمتی سے جب آزادی بھی ملی تو ہمارے حکمران کیسے رہتے تھے۔ یعنی کسی نے بھی جب آزادی ملی ہمیں تو سوچا نہیں کہ ہماری اکثریت ملک میں ان کو تعلیم چاہیے، ان کو ہسپتال چاہیے، ان کو ہیومن ڈیولپمنٹ چاہیے، لیکن وہ عوام میں اور حکمرانوں میں جو بھی آیا اسی طرح کا شاہانہ لائف سٹائل۔ انگریز نے جب ہمارے اوپر حکومت کی تھی تو وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں حکمران ہوں۔ کلونیلزم کے اندر اگر ایک چیز نہ ہو تو کلونیلزم سروائیو نہیں کرتی۔ کلونیلزم میں جو کلونیل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، اور جو کولونائزڈ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتا ہے، اور تبھی کلونیلزم چلتی ہے۔ اس لیے افغانستان میں کوئی حکومت نہیں کر سکا آج تک، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں سپیریئر۔ بدقسمتی سے ہندوستان کی جو تاریخ تھی، لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جو حکمران آیا وہ ہمارا سپیریئر ہے۔ تو یہ جو ہمارا ایک کلچر چلا، اور میں نے اپنی پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ہوا، اور میں اگر یہ کانٹراسٹ نہ میں برطانیہ جاتا اور نہ ایک آزاد ملک کو، آزاد لوگوں کو فنکشن ہوتے دیکھتا، تو میں نے بھی آج یہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں بڑے بڑے لانز اور یہ بڑے بڑے کمروں میں میں نے بھی یہاں رہنا تھا، اور سمجھنا تھا ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ، یعنی انسانوں کے اوپر جب ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم اب پہنچ گئے ہیں ہندوستان کا جو بر صغیر جدھر دنیا کے سب سے زیادہ غریب لوگ بستے ہیں، ان میں بھی ہم سب سے پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہم اب ہماری کئی ایریاز میں سب سہارن افریقن ملکوں سے ہم مل چکے ہیں۔ اور صرف ایک سٹیٹسٹک جو مجھے، اس لیے میں باپ ہوں، مجھے یہ بڑی تکلیف دیتی ہے کہ 43% پاکستانی، 43% پاکستانی بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے۔ مطلب یہ میں سوچتا ہوں کہ اگر میرا بیٹوں کو اگر نہ خوراک ملے، نہ وہ اپنے قد پہ پہنچ سکیں، نہ ان کی برین پوری طرح گرو کرے، تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ تو سوچے 43% پاکستان کی مائیں یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے بچے چھوٹے رہ جاتے ہیں، دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جب وہ آپ سوچیں اور پھر سوچیں کہ میں عمران خان آ کے یہاں رہتا، مجھے تو انسومنیا ہو جاتا، مجھے رات کو نیند ہی نہ آتی، سلیپنگ پل سے نیند نہ آتی، یہ سوچ کے کہ یہ ایک اتنا خرچہ میں کروں اپنے اوپر اور ہمارے ملک کے لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یوتھ ہے، جو بھی عمر نے بڑی اچھی بات کی، سٹیٹسٹکس دی کہ ہمارا ایک ینگ پاپولیشن ہے، میں اس ینگ پاپولیشن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی
آپ کو ایسی جو بھی آپ کے ٹیکس کے پیسے کو غلط استعمال کرے آپ کو بولنا چاہیے اس کے خلاف. میں جب انگلینڈ میں گیا تو مجھے یاد ہے یونیورسٹی کے اندر ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی شور مچاتا تھا کہ جب ان کا ٹیکس کا غلط استعمال ہو, بولتے تھے کہ اٹس آور منی. ہر ایک کو پتا تھا, احساس تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو یوتھ ہے وہ اپنے پیسے کو ڈیفینڈ کرے, بولے کہ یہ ہمارے ٹیکس کو آپ غلط استعمال کر رہے ہیں شانہ لائف سٹائل پہ جو رہن سہن ہے لوگوں کا. ایک میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں نام نہیں لیتا, ان کا کوئی نمائندہ کہتا کہ جی عمران خان یہ اس کو یونیورسٹی بنانے لگا ہے, لیکن اگر جو آنے والے پرائم منسٹر ہوں گے وہ یہاں رہنا چاہتے ہوں گے. وہ جس پارٹی سے وہ بول رہے تھے ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ان کو کوئی اس پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کا موقع نہیں ملنے لگا. وہ اس لیے کہ ہماری انشاءاللہ ہم اپنی پبلک کو اتنی اویئرنس دے دیں گے کہ وہ آگے سے ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ سادگی اختیار کریں. تو پہلے تو میرا یہ وجہ تھی, ایک کلونی لیگیسی تھی, اور انشاءاللہ گورنر ہاؤس کی بھی ہم دیوار کرائیں گے تاکہ لوگ لانس دیکھیں. لاہور کا وہ بڑی دیر سے میری نظر تھی اس کے اوپر. دوسری چیز کہ ہماری جو انسپریشن ہے, اس ملک کی جو انسپریشن ہے, جو ہمارے آئیڈیالوجیکل فادر تھے, لیڈر تھے, وہ علامہ اقبال تھے. علامہ اقبال جب ریفر کرتے تھے کہ یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست, یہ جب کہتے تھے کہ ماڈل بنے گی دنیا کے لیے, تو وہ ماڈل تو ایک ہی تھا, سنت نبی جو تھی مدینہ کی ریاست. اب اس کے اندر آپ دیکھیں, اس کے اندر دو چیزیں ہوئی. ایک تو سادگی, جو بھی حکمران تھا پیسے بھی آئے, جب ان کی سارا عرب بھی ان کے قبضے میں آ گیا تو انہوں نے کوئی اپنی ذات کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا. ایک ذمہ داری تھی کہ میں اگر ایک ملک کا اگر اللہ مجھے سربراہ بناتا ہے تو یہ میں ذمہ داری دیتا ہے. یہ میں اس کی پرکس اور پریولیجز کے لیے نہیں میں بنتا, میں ایک ذمہ داری لے کے بنتا ہوں. تو ایک تو وہ, لیکن دوسرا جس کی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی کیوں ہم نے یہ بنائی, دوسرا ایک سمبولک جیسچر تھی. جب پہلی جنگ جیتے بدر میں تو اس وقت تو کئی مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں, لیکن جو مکہ کے قیدی پکڑے گئے ان کو کہا گیا کہ اگر تم 10 مسلمانوں کو لکھا پڑھا دو گے آپ آزاد ہیں. وہ ریولوشنری تھاٹ تھا. تب یہ سوچیں کہ وہ پیسہ بھی لے سکتے تھے, ہتھیار خرید سکتے تھے, لیکن ایک سمبولک, ایک دنیا کے عظیم لیڈر نے ایک قبلہ درست کیا کہ تعلیم سے زیادہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی. پھر ان کی ایک سیئنگ تھی کہ وہ میں چائنیز امبیسڈر کو بھی کہوں کہ the prophet of Islam, his famous saying that even if you have to go to China to learn, seek knowledge, go to China. Now, going to China in those days meant not coming back. So, I mean, that was the emphasis given to knowledge by a prophet. تو جو انہوں نے اہمیت دی, انہوں نے یہ جو قبلہ درست کروایا, اور پھر جو ان کی کہ جب تک تم you seek knowledge from cradle to grave, یہ ایک لوگوں کی اور قبلہ درست کیا. اور اس وجہ سے سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ کوئی کئی صدیوں تک مسلمان تھے, کیونکہ انہوں نے ڈائریکشن دی. تو یہ اس کا یہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک یونیورسٹی بنانے کا مقصد ہے کہ اپنی قوم کو یہ بتانا کہ ہمیں واپس اب چینج کرنا, اپنا قبلہ درست کرنا ہے. تعلیم کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, ہم جو مرضی کر لیں. کوئی ہمارے سامنے ملک آگے بڑھے ہیں. یہ سنگاپور کی مثال دیتے ہیں ڈاکٹر عطا رحمان, اس کی بار بار مثال دیتے ہیں کہ ایک نالج اکانومی نے 50 لاکھ لوگوں کا ملک, 330 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. ہم 21 کروڑ کے لوگ ہیں اور ہماری 24 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. کیونکہ ایک وہاں بھی ویژنری لیڈر آیا ان کا, لی کوان یو, اس نے بھی تعلیم کے اوپر زور دیا اور گورننس کے اوپر, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. ماڈل ایک ہی ہے, جو بھی معاشرہ آگے بڑھا ہے اس نے تعلیم پہ زور دی اور انسانوں کی ڈیولپمنٹ پہ زور دیا.
جو مدینہ کی ریاست میں انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا اور جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ نکالا کہ پیسوں والوں سے پیسہ لے کے غریب پہ خرچ کرو, غربت ہٹاؤ. یہی چائنا کا ماڈل ہے. چائنا نے جو آج ان کی ترقی ہے, یہ جو بتا رہے ہیں 30 سال پہلے ہمارے انڈیکیٹر سارے ہمارے ساتھ تھے, وہ آج وہ کہاں چائنا پہنچ گیا اور کس تیزی سے جا رہا ہے, کیونکہ ان کی بھی لیڈرشپ نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر آپ کے ملک میں اتنی غربت ہے, ایک چھوٹے سا طبقہ پیسہ بنا لے, وہ ملک ترقی نہیں کرتا. ایک قوم جب تک اپنے نچلے طبقے کو اوپر نہیں اٹھاتی, جو کہ مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا. اور یہ چائنا کی جو مثال ہے یہ ہمارے لیے بڑا انکریجنگ ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے وہ اوپر گئے. چلیں ویسٹرن ڈیموکریسیز تو پہلے کی آگے نکلی ہوئی ہیں, لیکن یہ تو ہمارے سامنے آگے گئے ہیں. تو اس لیے یہ یہاں جو آئیڈیا یونیورسٹی بنانے کا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ملک کو پیغام دو, ایک اپنا قبلہ درست کرو کہ ہم نے تعلیم کو زور دینا ہے. اور یہ ایک خوبصورت جگہ پہ جو سب سے مہنگی ریل اسٹیٹ ہے پاکستان میں, ادھر ہم اس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اس کو پرائرٹیز اس گورنمنٹ کی اور اس قوم کی ہونی چاہیے تعلیم, اور وہ بھی ہائر ایجوکیشن. اور یہ بڑی اچھی بات کی, یہ سینٹر آف ایکسلنس ہونا چاہیے. میں نے جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل جب ہم نے بنایا تو ساروں نے کہا کہ کیسے ایک کینسر ہاسپٹل ہوگا جس کی بڑی ویژن تھی کہ غریب لوگ کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے تھے, تو کیسے آپ 70% سے زیادہ غریبوں کا ایک ہاسپٹل میں علاج کریں گے, جو دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے. تب بھی میرا یہ ایمان تھا کہ اگر وہ سینٹر آف ایکسلنس ہوگا تو علاج لوگ پیسے دیں گے اس کو, کیونکہ جو سینٹر آف ایکسلنس ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے, فیکلٹی اٹریکٹ کرتا ہے, اچھے ڈاکٹرز اٹریکٹ کرتا ہے, وہ پیسہ اٹریکٹ کرتا ہے. یہ اس کی کامیابی ہوگی تب اگر یہ سینٹر آف ایکسلنس ہو. اور سینٹر آف ایکسلنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی گورنمنٹ انٹرفیرنس نہیں ہوگی, یہ ایک اٹونومس ہوگا, یہ میرٹ کے اوپر چلے گا. جو آج شوکت خانم چلتا ہے, ایک بورڈ ہے, میرٹ پہ ہے, کوئی کسی کی سفارش نہیں لی جاتی, ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہے. یہ بھی انشاءاللہ انہی لائنز پہ ایک انسٹیٹیوشن بنے گا. اور جو میرا پیشن ہے وہ ہے نمل یونیورسٹی. وہ پہلی دیہات کے اندر ایک یونیورسٹی, پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی بنی ہے. کوئی اس سے پہلے مثال نہیں ہے, کیونکہ فیکلٹی نہیں جاتی تھی. کیوں وہاں فیکلٹی ہے؟ کیونکہ سینٹر آف ایکسلنس وہ بن رہا ہے. وہ جو ڈاکٹر وہ گڈ سے کوشش کر رہا ہے اوپر جانے کے لیے, وہ میڈیوکر نہیں ہے. یہ بھی ہم نے, اس کو بھی ہم نے گڈ سے شروع, تو اوبیسلی اچھی سٹینڈرڈ سے شروع ہوں گے, اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ ہم اوپر, کیونکہ اس پہ تو پوری میری بیکنگ ہوگی آپ کو, اور ہم پورا اس کے اوپر زور لگائیں گے, اور انشاءاللہ فنڈنگ بھی اویلیبل ہے اس کے لیے. اس کو ہم نے شروع ہی کرنا ہے ویری گڈ سے, ایکسلنس نہیں, ویری گڈ سے ہم نے ایکسلنس کے اوپر جانا ہے. اور یہ میں جو انویزج کرتا ہوں نا, میری جو اس کے اوپر ڈاکٹر بنوری, جو میری اس کے اوپر جو ڈریم ہے وہ یہ کہ وہ جو ایک دفعہ ایک اپنے وقت کی, جب ہمارا اسلام کا سویلائزیشن اپنے عروج پہ تھا, تو ایک خلیفہ ہارون الرشید نے ایک بنایا تھا ہاؤس آف وزڈم, بیت الحکمہ. وہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ تھا. ساری دنیا سے مینیوسکرپٹس لے کے آئے, ایرسٹوٹل کے, گریکس کے, سارے ان کو ٹرانسلیٹ کیا عربک میں. اور وہ جو سینٹر تھا وہ ایک ریسرچ سینٹر تھا پہلا, اور بہت بڑا کانسیپٹ تھا. تو یہ میں انویزج کرتا ہوں کہ یہ آپ اس طرح کا ایک بنائیں گے جدھر انٹریکشن ہوگا ساری دنیا سے, اسکالر سے. اور یہ جو ابھی بڑی اچھی بات کی کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, جدھر ہم نے ایک کیا کہوں, کرپٹ سسٹم, ایک سسٹم نے جو ریٹریٹ کر کے ایکسلنس سے, جو ایک ریجیکٹ کرتا ہے کوالٹی اور انوویشن اور تھنکنگ, ہم نے ان کو ایکسپیل کر دیا اپنے ملک سے باہر. ہمارے بہترین برینز آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے یہاں. اور اس لیے بھی یہ امپورٹنٹ تھا کہ ایک بڑا خوبصورت سا ہمارا علاقہ ہو, اور جس میں لوگ آنا چاہیں. امیر ایک ایسی جگہ ہو, پاکستان کی پرائم ریل اسٹیٹ, جس میں لوگ آنا چاہیں. میں ڈاکٹر بنوری, میں جو آنریبل وائس چانسلرز آئے ہوئے ہیں, میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں
کہ ہم آپ کے پوری سپورٹ کریں گے ہائر ایجوکیشن کی اور اسپیسیفکلی ہائر ایجوکیشن کی. اسپیسیفکلی یہ جو اب دنیا جدھر جا رہی ہے, جو بڑا اچھا عمر صاحب نے آگے باتیں کی, اور ڈاکٹر طاہر بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ہماری ڈسکشنز چل رہی ہیں ٹیکنالوجی کی طرف اور خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کلائمیٹ چینج جو کہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا, وہ بھی ایڈریس ہوتا رہے, جو ہمارے چیلنجز ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جدھر دنیا اب جا رہی ہے یہ بڑی اچھی ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. ینگ پاپولیشن ہے, اپرچونٹی ہے, تو اس کے اوپر ہم یہ وہ سینٹر بنے. اور میں باقی یونیورسٹیز, آبویسلی ہم نے سارا باقی یونیورسٹیز کا بھی اسٹینڈرڈ ریز کرنا ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا فنڈز کا ایشو ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ملک میں اس وقت ایک فائنینشیل کرائسس ہے. یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا. قوموں کی زندگی میں آتی ہے اونچ نیچ, ہم تھوڑا ذرا مشکل وقت میں ہیں, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو ہماری اب اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو چل رہی ہے, جس بڑے ڈاکو سے پیسہ پکڑیں گے وہ سارا ہم چینل کریں گے تعلیم کی طرف, ہائر ایجوکیشن کی طرف اسپیشلی. And finally, again, I welcome and thank the foreign delegates for coming over. We hope that there will be more interaction in the future, and I hope that these sessions which you're going to have will provide us a clearer vision. We know what we want, a center of excellence, dealing with Pakistan's problems, research, getting all talent from within Pakistan, coordinating all knowledge from Pakistan here. But I also would love to get your input, and I look forward to in your interactive sessions the sort of themes you come up with and sort of suggestions and advice you come up with. So I welcome you again and thank you very much. وزیر اعظم عمران خان نیشنل یونیورسٹی کے انعقاد کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.